أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. سورة النساء آیت نمبر 71، آیت نمبر 71، احکام سلطانی نمبر 2۔ احکام سلطانی نمبر 1 ہم نے پچھلی آیات میں سمجھا، احکام سلطانی نمبر 2 ہے۔ احکام سلطانی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر یہ حکم امراء کو، یعنی امور سلطنت جن کے ہاتھ میں ہیں ان کو، اور حکمرانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اپنے ملک میں اس کی تحریک چلائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان یعنی ہتھیار لو، فنفروا اس کے بعد نکلو، ثبات او انفروا جميعا، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن کے نکلو یا اکٹھے ہو کے نکلو، اپنی حفاظت کا سامان رکھو، یعنی جنگی اسلحہ تمہیں تیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جہاز تیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارے بیک میں تمہاری پاور ہوگی تو کوئی دشمن تمہیں بری آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے اگر کوئی شخص جب نکلتے ہیں جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو سستی کرے، تو فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور پھر مسلمانوں کے لشکر کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو قال، تو وہ کہتا ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں نکلا، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ، کہ میں ان کے ساتھ شہیداً حاضر نہیں تھا۔ لیکن اگر فتح ہو جائے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن اگر اللہ کی طرف سے فضل پہنچ جائے، فتح حاصل ہو جائے، تو پھر ظاہری بات ہے مال غنیمت ملتا ہے اور بھی چیزیں ملتے، تو لا یقولن، تو یہ ضرور کہتا ہے کہ لم تکن بینکم وبینہ مودہ، کہ ایسے کہتا ہے گویا کہ نہ تھی تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی تعلق، یعنی تم مجھے لے کے ہی نہیں گئے، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی مجھے کچھ ملے گا ہی نہیں تمہارے ساتھ، تمہیں جو مال غنیمت ملے گا وہ سب کا سب تمہیں ملے گا، یعنی یہ جنگ لڑ رہا تھا مال کے لیے۔ یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، یعنی مال حاصل کرنا ان کے ہاں کامیابی ہوتا ہے۔ فلیقاتل، ترغیب ہے مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو ترغیب ہے کہ فلیقاتل فی سبیل اللہ، سو چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں، الذین یشرون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو کہ بیچتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، یعنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن یقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑے اللہ کی راہ میں، فیقتل، قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم قریب ان کو بڑا ثواب دیں گے۔ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرنا بہت عظیم ترین امر ہے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، پھر یہاں پر نمبر 1 تو اوپر جہاد ہے اپنی حفاظت کے لیے، جو دوسرا حکم ہے سلطانی، تیسرا یہاں سے احکام سلطانی ہے کہ ضعیف مسلمان کفار کے قبضے میں ہے تو اب تم کو اٹیک کرنا ہے، اس سے جہاد اقدامی مراد ہے۔ اوپر تھا جہاد دفاعی اور یہاں پہ جہاد اقدامی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم کو کیا ہو گیا کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، اور دوسری طرف کیا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، کہ کمزوروں کی خاطر، اور حال یہ ہے کہ جو کمزور ہیں مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں، والولدان اور بچوں میں سے، الذین یقولون، حالانکہ وہ لوگ تکلیف میں، تمہیں جہاد کرنا چاہیے، یعنی اقدام کرنا چاہیے، اٹیک کرنا۔ اسرائیل نے پاکستان پہ تو نہیں اٹیک کیا، غزہ پہ کیا، تو اب پاکستان کو چاہیے کہ ان مسلمانوں کی مدد کرے، تو ظاہری بات ہے وہ اٹیک سے ہوگی۔ یہ مثال کے طور پہ دے رہا ہوں۔ یقولون ربنا، کہتے ہیں ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں اس شہر سے نکال دیجئے کہ جس کے باشندے سخت ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنك ولیا، اور ہمارے لیے کو متولی بنائیے، یعنی مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائیے، وجعل لنا من لدنك نصيرا، ہمیں اپنی طرف سے مدد عطا فرمائیے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، جو لوگ پکے ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، والذین کفروا، جو لوگ اہل کفر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ چنانچہ اے مسلمانوں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم شیطان کے یاروں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یاد رکھو کہ بلا شبہ شیطان کی تدبیر تھوڑی کمزور سی ہے اور اللہ کی تدبیر مضبوط ہے، لہذا تم ہی غالب ہوگے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اللہ یہاں پہ مثال فرما رہے کہ کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو
کہ کف ہوئے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بند رکھو اپنے ہاتھ، واقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قیل لہم کفوا ایدیکم، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ابھی تو اپنے ہاتھ بند رکھو، یعنی مکے کے اندر ایسے مسلمانوں کے حالات تھے، اس کے حساب سے آیات نازل ہوئی ہیں کہ ابتداءً مکے میں مسلمانوں کے حالات تنگ تھے، ان کو کہا تھا اپنے ہاتھ بند رکھو، اب لڑائی نہیں کرنی، صرف اپنی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پہ قتال فرض کر دیے گئے مدینے میں، تو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو لوگوں کی ایک جماعت ایسی بھی تھی مسلمانوں میں جو کہ ڈرتی، طبیعی خوف تھا، اور امن میں رہ کے انسان جنگ کا عادی نہیں ہوتا، دشمن سے مقابلے کا عادی نہیں ہوتا، تو پھر وہ اپنے کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اگر تم کمفرٹ زون میں بھی چلے جاؤ، پھر تمہیں تلوار اٹھانی پڑے تو اس پہ پریشان نہ ہونا۔ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس، تو ایک فریق تھا کہ جو لوگوں سے ڈر رہا تھا، خشیت اللہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسے ان لوگوں سے ڈر رہا تھا، وہ اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرے تھے۔ وقالوا، وہ کہنے لگے، ربنا لما كتبت علينا القتال، اے پروردگار ہم پہ قتال کیوں فرض کیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ مہلت دے دی ہم کو تھوڑی سی اور، قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے کاروبار مال و دولت کمانے میں کب تک لگے رہو گے، یہ تو بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت تو بہتر ہے، لہذا قتال جہاد وہ تو آخرت کی کمائی کے لیے ہے، ولا تظلمون فتیلا، ان کے اوپر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم قتال سے ڈرتے اس لیے ہو کہ تمہیں موت آ جائے گی، تو یاد رکھو تم جہاں پر بھی ہو، یدرککم الموت، تو موت تو تم کو پکڑ کے رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی خوشحالی تو یقول، وہ کہتے ہیں حاذی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ھذا من عندک، یہ تو تمہاری طرف سے، یعنی فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، حالانکہ قل، آپ کہیے قل کل من عند اللہ، اس کے اصل وجوہات تو یہ ہے کہ اصل جواب اللہ دیتے ہیں، فما لہؤلاء القوم، لہٰذا اس قوم کو کیا ہوا، لا یکادون یفقہون حدیث، یہ بات کو سمجھتے نہیں۔ جب انسان اپنا قصور نہیں سمجھتا تو ہمیشہ الزام دوسرے پہ ڈالتا ہے، ہمیشہ وہ قصوروار دوسرے کو سمجھتا ہے، اصل میں اللہ کہہ رہے ہیں نہ ذہن میں رکھو، سارے معاملات تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے وہ نہیں سمجھتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تم کو جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے اصل میں تمہارے اپنے کسی وجہ سے ہوتی ہے، وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے بھیجا آپ کو رسول بنا کر، فکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پہ کافی، ومن یطع اللہ والرسول، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو آپ سے منہ موڑے گا تو یاد رکھیے آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان کو عمل کرائیں گے۔ یقولون طاعہ، منافق لوگ کہتے ہیں اطاعت کرنا ہمارا کام، یہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّن، میں سے ایک جماعت ہوتی ہے، تفصیل ہے شان نزول کے اندر، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک ایسی جماعت رات کو بیٹھتی ہے، مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو وہ یہ کہتی ہے جو آپ سے کہتے ہیں اس کے خلاف بات ہوتی ہے، انہی اوپر تو کہتے ہیں کہ طاعتاً ہم مطیع ہیں، اور پھر وہاں پر کہتے ہیں ہم مطیع نہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ جانتے ہیں تم راتوں میں کیا مشورے کرتے ہو، فاعرض عنہم، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نام تو بتائے ان منافقوں کے، مگر آپ ان سے اعراض کیجئے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کی حیثیت سے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، ان منافقوں کا علاج جو ہے، یعنی جو منافق ایسے جو دل سے ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں، جو دل سے رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں، تو ان کو بتایا جا رہا افلا یتدبرون القرآن، تدبر کرو اللہ کے احکام کے اندر، تدبر کرو اللہ کے قرآن کے اندر، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا یہ کلام ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف ہوتے۔ فاذا جاء امر من الامن والخوف، جب ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی پہنچتی ہے تو عذاب بھی، تو اس کو پھیلا دیتے ہیں، ولو ردوه الى الرسول، حالانکہ اس بات کو چھپا لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے، وہ الی اولی الامر من، یا پھر اصحاب رائے صحابہ تک پہنچا دیتے جو اللہ کے نبی کے گرد ہوتے تھے، تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو پھر صاحب تحقیق لوگ اس بارے میں تحقیق کر لیتے ہیں، خود اپنی طرف سے پھیلانا شروع کر دینا یہ غلط ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ اللہ اتبعتم الشیطان الا قلیلا، اے مومنو، اے اصحاب رائے،
یاد رکھو کہ اگر اللہ کا فضل و رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لاتبعتم الشیطان الا غلیظ، تم سب لوگ شیطان کے پیچھے لگ جاتے، اس لیے کہ وہ لاجک کی بات کرتا ہے، یہاں فرما برداری کی بات ہوتی ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، حضرت ان کو حکم ہے قتال کا، فقاتل فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا وسع، لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین، اے پیغمبر اللہ کی راہ میں لڑیے، اور آپ جو صرف اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں اور مومنوں کو نصیحت کرنے کے ذمہ دار ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی چیز کی ذمہ دار نہیں، وہ قبول کریں یا نہ کریں ان کا کام ہے۔ عسى الله ان يكف بعض الذين كفروا، امید ہے کہ روک دیں گے اللہ تعالیٰ غافلوں کو جنگ سے، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ بڑے باعتبار جنگ کے، بہت سخت باعتبار جنگ کے، اور ویسے ہی اشد تنکیلا، سخت سزا دینے والے ہیں۔ ومن یشفع شفاعتا حسنتا، ایک اور دستور سن لو کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ ومن یشفع شفاعتا حسنتا، تو ترغیب دی جاتی ہے نا مومنوں کو، حرز المومن، لہٰذا ترغیب کا بھی وہ فائدہ ہے اور اس کو رہنمائی کا بھی وہی فائدہ ہے۔ ومن یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سے، یکن له نصیب منها، تو اس کے لیے اس کا حصہ ہوگا، ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن له کفل منها، جو کوئی بری سفارش کرے گا تو اس کا پھر اس میں حصہ ہوگا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، وہ احکام میں نے تفصیل سے بیان کیے ہوئے دروس کے اندر، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز پر مقتدر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب دعا دیے جاؤ تم سلام کے ساتھ، فحیوا بأحسن منها، تو پھر تم بھی دعا دو اس سے بہتر طریقے سے، اور ردوہا، یا اسی طرح لڑائی نہیں، کوئی تم کو دعا دیتے تو تم کو چاہیے تم بھی اتنی ہی دعا اس کو دو یا اس سے بہتر دعا دو۔ ان اللہ علی کل شیء حسیب، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لاجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ یقیناً تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، جس دن کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 87 تک ہم گئے۔